اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے لیکچر میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اپنے ریسرچ کے ٹاپک کو جنریٹ یا کریٹ کیسے کیا جاتا ہے. تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ٹاپک کی سلیکشن نہیں ہوتی بلکہ ٹاپک کی ہمیشہ کریشن ہوتی ہے. سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپک بنے بنائے آپ کے سامنے پڑے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی ایک اٹھا لی ہے. ٹاپک کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود غور و فکر کر کے دیکھا ہے کہ کوئی خلا کسی ایک پہلو پر موجود ہے، کسی بھی شعبے میں اس خلا کو آپ پر کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ کو خلا مل گیا تو خلا کو پر کرنے کے لیے آپ کو ٹاپک بھی مل گیا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کا فرق ہم نے شروع میں واضح کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تفسیر کی فیلڈ میں کون کون سے ٹاپکس بن سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا حدیث کی فیلڈ میں کون کون سا ٹاپک بن سکتا ہے. ہم نے فقہ کو لیا، ہم نے تاریخ کو لیا، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا. اس کے علاوہ ہم نے تقابل ادیان کو لیا، ہم نے مختلف جو دیگر موضوعات ہیں، عمومی موضوعات ہیں، ہم نے ان کو لیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ڈیٹا کہاں کہاں سے مل سکتا ہے اپنے ٹاپک کو ویریفائی کرنے کے لیے. اور ہم نے وہ سورسز ڈسکس کیے جن کے اندر کچھ ویب سائٹس تھیں، جن کے اندر کچھ رسائل تھے، جن کے اندر کچھ تھیسس، کچھ کتابیات تھیں، انسائکلوپیڈیاز تھے، کچھ اسپیشل ایڈیشنز تھے. تو ہم نے ڈفرینٹ چیزیں اس میں کل دیکھی تھی. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنوپسس کیسے بنایا جائے گا. کل ہم نے دیکھا کہ ٹاپک کیسے بنایا جاتا ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ سائنوپسس کیسے بنایا جائے گا. تو آج کا جو کام ہے وہ اسی اسٹوڈنٹ کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھ آ سکتا ہے جس نے کل والے لیکچر پر فوکس کیا تھا. اور ہر وہ اسٹوڈنٹ جس نے کل کا لیکچر غور سے سنا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، انشاءاللہ وہ آج کے لیکچر میں بھی بہت کچھ سیکھے گا اور مجھے بھی سکھائے گا. میں کوئی پروفیسر بننا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے بوڑھے لوگوں کو پڑھانے کا شوق ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں سے جونیئر بھی ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کورسز جب کنڈکٹ کیے جائیں تو میں زیادہ سیکھوں. کوئی اور سیکھے یا نہ سیکھے یہ اس کی اپنی توفیق ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سیکھوں. تو خواتین و حضرات، ہم چلتے ہیں آج خاکہ بنانے کی طرف. خاکہ جب لفظ آتا ہے ذہن میں، یا لے آؤٹ یا آؤٹ لائن، واٹ ایور یو کین کال اٹ، یو کین کال اٹ پرپوزل، یو کین کال اٹ سائنوپسس، تو ذہن میں کیا آتا ہے سب سے پہلے کہ ہے کیا یہ چیز؟ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ سائنوپسس جس کو آپ کہتے ہیں، اپنی پڑھی لکھی زبان میں ریسرچ پرپوزل کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ؟ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں نا میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی ہیں، ان کا نام حافظ عرفان خان ہے. وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نمل سے. تو سخت گرمی کے موسم میں اور عرفان دونوں نکلتے تھے اپنے آفس سے، اکیڈمی سے، اور نیچے ایک لاؤنج پہ جا کر بیٹھتے تھے. وہاں ایک جوس کی دکان تھی، تو ہم روز وہاں بیٹھتے اور کوئی پیپسی وغیرہ کوئی جوس وغیرہ پیتے. جس دن جیب میں زیادہ پیسے ہوتے تھے اس دن ہم ذرا مہنگا جوس پی لیتے، اور جس دن جیب میں کم پیسے ہوتے تھے اس دن ہم پیپسی یا کوکا کولا پی کے کھاتا چلا لیتے. اچھا، ایک دفعہ ان دنوں نا عرفان بھائی نے اپنا پرپوزل جمع کروایا ہوا تھا پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے. تو ہم نے جب جوس وغیرہ پی لیا، ادھر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے گرد و نواح میں، تو عرفان بھائی نے باتیں کرنا شروع کر دی اپنے پرپوزل کی. سوری، میری طبیعت خراب ہے تو میں کھانسوں گا ساتھ ساتھ. تو عرفان بھائی بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ عدیل بھائی، میرا پرپوزل ریجیکٹ ہو گیا ہے، میرے پرپوزل پر غور نہیں کیا گیا، میں نے بہت محنت سے وہ پرپوزل بنایا تھا، میں نے بڑی امیدوں سے وہ پرپوزل بھیجا تھا، تو میرا پرپوزل میرا پرپوزل میرا پرپوزل. عرفان بھائی بار بار لفظ پرپوزل بول رہے تھے. تو میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا، یار کوئی بات نہیں، چلو پرپوزل ریجیکٹ ہو بھی جاتا ہے، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، زندگی ہے، زندگی کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے. اب میں بھی اس کو اسی طرح کی باتیں بتا رہا تھا جیسے بہت بڑا فلاسفر ہوں میں. عرفان بھائی، یہ زندگی ہے، یہاں پرپوزل ایکسیپٹ بھی ہوتے ہیں، یہاں ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو پرپوزل. تھوڑی دیر گزری، تقریباً 1 یا 2 منٹ، تو ایک بڑی یعنی ویل اپیئرنس جو خاتون ہوتی ہے نا، میں بڑا مہذب لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ ساتھ والے ٹیبل سے اٹھ کے ہمارے پاس آ گئی.
माशाल्लाह जेवर शेवर पहना हुआ था और देखने में भी लग रही थी कि खाते पीते ख़ानदान की है, और वैसे भी बहुत खूबसूरत थी। तो एकदम जब वो हमारे पास आ गई ना, तो मैं तो चलो ठीक है बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, तो इरफान भाई बड़े मासूम से थे, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि ये लड़की हमारे पास क्यों आ गई है। उसने आते ही कहा, उसने कहा कि आप लोग जो बातें कर रहे थे ना यहाँ बैठकर, मैंने वो सारी बातें सुनी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपका प्रपोजल किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो आप मुझे बताएं आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं आपका प्रपोजल उससे भी बेहतर जगह कहीं लेकर जाऊंगी और मैं आपकी जो पैचमेंट है मैं करवा दूंगी। यानी आप देखें कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, बाज़ अल्फाज से वो किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, इरफान भाई ने कहा नहीं नहीं मैडम, हम लोग उस प्रपोज़ल की बात नहीं कर रहे, असल में मैंने पीएचडी के थीसिस के लिए एक प्रपोज़ल जमा करवाया था, वो रिजेक्ट हो गया। मोहतरमा, हम उस प्रपोज़ल की बात नहीं कर रहे जिस प्रपोज़ल की बात आप कर रहे हैं। तो वो बेचारी बड़ी शर्मिंदा सी हुई, कहती है ओ सॉरी माजरत, मैं समझी कि शायद आप अपना रिश्ता करना चाहते हैं। तो इस एरिया में जितने लोग रहते हैं वो ज़रा खाते पीते होते हैं, तो डेफिनेटली आप भी खाते पीते होंगे, तो ऐसे खाते पीते बंदे का रिश्ता किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उस दिन से मैंने ये सोचा है कि आज के बाद साइनॉप्सिस के लिए लफ्ज़ प्रपोज़ल इस्तेमाल नहीं होगा। हम जब भी लफ्ज़ डिस्कस करेंगे हम उसको साइनॉप्सिस ही कहेंगे, या हम उर्दू में उसको खाका कहेंगे, या फिर अरबी में उसको खुत्ता कहेंगे। लिहाजा पहली चीज़ जहन में रखें कि प्रपोज़ल लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि ये नहीं बोलना चाहिए थीसिस के लिए। ज़ाहिर है जब प्रपोज़ल लेकर जाते हैं तो यही बताते हैं ना कि लड़के का कद इतना है, रंग इस तरह का है, कमाता इतना है, घर बार इस तरह का है, तो वो एक खाका सा बता रहे होते हैं। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात थी। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, जब किसी मुसाफिर ने सफ़र पर निकलना हो तो ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मैंने जाना किधर है। अच्छा, जहाँ मैंने जाना है वहाँ गाड़ी कौन सी जाती है, उस गाड़ी का टाइम क्या है, सफ़र कितनी देर का है। अच्छा, जब मैंने उस गाड़ी पर सवारी करनी है तो सवारी करने से पहले कितना किराया मुझे अपनी जेब में डालना है। अच्छा, रास्ते में कितनी जगह गाड़ी स्टे करेगी, कितने ब्रेक्स लगेंगे। अच्छा, मैंने वॉशरूम यूज़ करना है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा कहाँ से, क्या खाऊंगा। अच्छा, मैंने गाड़ी में सीट कौन सी बुक करवानी है जहाँ मैं कंफर्टेबल होकर बैठूंगा। अच्छा, जहाँ मैंने जाना है मैंने उनको भी बताना है कि फ़लाँ टाइम तक मैं पहुँच जाऊँगा हुजूर, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तो जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र करने से पहले बतौर मुसाफिर हम ये सारे लवाज़मात जो है उनको पूरा करते हैं। कुरान मजीद में आयत है दूसरे पारे में, फ़तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, कि जब सफ़र पर निकलो, हज के सफ़र पर, तो ज़ादे राह अपने साथ लेकर निकलो, और बेहतरीन ज़ादे राह ये है जिसको लोग तकवा कहते हैं। यहाँ पर उस आयत के अंदर तकवा से मुराद है कि सवाल करने से बचें, आप मोहताजी से बचें। तो सफ़र में हम मोहताजी से बचने के सारे लवाज़मात पूरे करके जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, कोई इंजीनियर कोई ठेकेदार जब कोई मकान बनाने के लिए जाता है तो सबसे पहले देखता है कि कितने मरले जगह है, फिर वो देखता है कि इधर उधर कौन कौन सा मकान बना हुआ है। अच्छा, फिर वो देखता है कि मेरे इस मालिक को कितने कमरे चाहिए, कितना बड़ा सहन चाहिए, किचन कहाँ बनाना है, वॉशरूम कितने बनाने हैं, मंजिलें कितनी बनानी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखता है या किसी एक सफ़े के ऊपर उसका एक नक्शा बनाता है। अगर तो वो सिविल इंजीनियर है तो वो नक्शा बना के देगा ऑटोकैड के थ्रू। जब तक नक्शा नहीं बनेगा वो काम शुरू नहीं करेगा। नक्शा क्यों ज़रूरी है? नक्शा इसलिए ज़रूरी है कि मुमकिन है कि आप मस्जिद बनाना शुरू करें लेकिन आपके पास नक्शा ना हो, तो बाद में पता चले जी आपने तो होटल बना दिया। आप होटल बनाने जाएं, बाद में पता चले जी आपने तो मकान बना दिया। आप मकान बनाना शुरू करें तो पता चलता जी आपने स्कूल बना दिया, आपने मजू का डेरा बना दिया है, क्योंकि नक्शा ही नहीं था जी, पता ही नहीं था करना क्या है, मुंह चुके हैं, बस बनाए जा रहे हैं, ईंटें लगाए जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। आप देखें, दर्जी कपड़े जब बनाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो उस कपड़े के ऊपर हाशिया लगाता है, उसकी कटाई करता है, उसके बाद वो सिलाई करता है। तो कोई भी काम जब किया जाता है तो पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है।
کچھ لوگ تو ساری زندگی بیچارے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں نا، جب میرے جیسے بندے، کرنا کترنا کچھ نہیں ہوتا، بس پلان کیا اور سو گئے، اگلے دن اٹھے نیا پلان بنایا پھر سو گئے، اگلے دن اٹھے پھر نیا پلان پھر سو گئے. تو یہی حالت ہے پوری دنیا کا نظام جو ہے. یہ جو تھیسس کا سائنوپسس ہے، دیٹ از ناٹ اونلی سائنوپسس ریلیٹڈ ٹو یور ریسرچ ورک. اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں. جس بندے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کی کوئی لائف نہیں ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو یہ جو خاکہ ہم تھیسس کا بنانے جا رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان سے تارے توڑ کے لے آنے اور ہم نے ریسرچ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دینا ہے اور ہم نے تھرتھلی مچا دینی ہے، تو وائبریشن آ جائے گی اکیڈمی کے اندر، تو یونیورسٹی میں میرے نام کی بلے بلے بیجا بیجا ہو جائے گی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بالکل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی امپورٹنٹ زندگی کے دوسرے معاملات کی پلاننگ ہے. پلاننگ میں جو بندہ غلطی کھا گیا، گر گیا، اس کا پروجیکٹ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا، ایک فوجی میدان جنگ میں خالی تو نہیں جاتا نا، پہلے اس پتہ چلاتا ہے کہ میرے دشمن کی تعداد کتنی ہے. اچھا ان کے پاس کون کون سی بندوقیں ہیں، میں نے کون کون سی بندوق استعمال کرنی ہے، میں نے کہاں کھڑے ہو کے فائر کرنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں گا تو مجھے فائر لگ جائے گا. اچھا میں نے اپنا مورچہ بنانے کے لیے جو بوریاں سیمنٹ کی رکھنی ہے یا ریت کی رکھنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ایک فوجی اپنے ذہن میں رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں، اگر آپ موویز دیکھیں تو جو آرمی کے بارے میں موویز بنی ہوتی ہے، آرمی جب کہیں اٹیک کرتی ہے تو وہ نقشہ کھول کے سامنے رکھا ہوتا ہے انہوں نے ٹیبل کے اوپر. وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بٹالین یہاں سے آئے گی، فلاں یہاں سے آئے گی، تم یہاں سے کور کرو گے، میں یہاں سے فائر کروں گا. تو پلاننگ از این ایسینشیل پارٹ آف ہیومن لائف. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے 2014 میں ایک ماسٹرز کیا تھا. اس ایم اے کا نام ہی ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ پلاننگ ہے. وہ ایم اے ایجوکیشن نہیں تھا، وہ ایجوکیشن کی مینجمنٹ پلس پلاننگ کا وہ سبجیکٹ تھا. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں میں نے پلان نہیں صحیح بنایا، یا جہاں میری پلاننگ میں کوئی کمی کوتاہی آ گئی، یا میں نے اپنی پلاننگ میں جذباتیت دکھائی، وہاں میں منہ کے بل گر پڑا. دیٹ کین ہیپن ٹو آل آف یو ایز ویل. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم سائنوپسس کہتے ہیں. یہ صرف آپ کی ڈگری کی تکمیل کے لیے کوئی ایک سٹیپ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے. اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ کون سا پیش آتا ہے جو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ اسٹوڈنٹ جس نے اپنا خاکہ، اپنا خطہ، اپنا سائنوپسس خود نہیں بنایا ہوتا، کسی اور سے بنوایا ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں بہت سے لوگ جن کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو یار میرے پاس کیونکہ مصروفیت ہے بہت زیادہ، تو میں خطہ خود نہیں بناتا، میں خطہ اپنے فلاں دوست سے بنوا لیتا ہوں. ایسے لوگوں کو تھیسس لکھنے کے دوران بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مسائل کا. تو خطہ جو ہے اس کے بارے میں ایک تو پہلی جو میری نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو اپنا خطہ جو ہے وہ خود تیار کرنا چاہیے. کسی سے تیار کروائیں گے تو بعد میں مسائل پیش آئیں گے. تو یہ دوسری چیز تھی. اب آپ کے پاس اگر کاپیاں وغیرہ ہیں، پینسل بھی ہے تو نوٹ کریں. سائنوپسس کے 10 سٹیپ ہوتے ہیں، ان کو عناصر عشرہ بھی کہتے ہیں. کوئی بھی خطہ اگر آپ نے خطہ اگر آپ نے چیک کرنا ہو، یا کوئی بھی سائنوپسس آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا، تو چیک کر لیں کہ کیا اس کے اندر یہ 10 چیزیں موجود ہیں. آج میں کوئی پریزنٹیشن نہیں دکھا رہا، آج میں یہ وربل ہی بولوں گا، تو آپ کو یہ چیزیں نوٹ کرنی پڑیں گی. بیسیکلی میں نے پریزنٹیشن آج کی تیار کی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کے موضوع کا تعارف. موضوع کے بارے میں کل ہم نے بات کر لی تھی، آج ہم سب سے پہلے موضوع کے تعارف کی بات کرتے ہیں. تو جب بھی ہم سائنوپسس لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موضوع کا تعارف بیان کرتے ہیں. یعنی جو تھیسس کا رائٹر ہے وہ اپنے موضوع کے بارے میں کرنا کیا چاہتا ہے، کس کس پہلو کو ریسرچ کا حصہ بنانا چاہتا ہے،
اس کے ٹاپک کا کون سا ایشو ہے جس پر ریسرچ ہونی چاہیے. تو جب تک ان سوالوں کے جواب وہ پیپر کے اوپر نہیں لکھے گا تو نہ تو خود اس پر اپنے موضوع کی گہرائی واضح ہوگی اور نہ ہی اس کے سپروائزر پر اس کی گہرائی واضح ہوگی. تو جب گہرائی واضح نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو تھیسس کے رائٹر کو چاہیے کہ سب سے پہلے شروع میں نا اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروائے 2 پیراگراف میں. کم از کم 2 پیراگراف تو ہونے چاہیے. پہلے پیراگراف میں اس کو چاہیے کہ اپنے ٹاپک کا جو جنرل انٹروڈکشن ہے وہ لکھے اور دوسرے پیراگراف میں اپنے ٹاپک کا اسپیسیفک جو انٹروڈکشن ہے وہ لکھے. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو صرف یہ سنا ہوا ہے کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس میں جنرل اور اسپیسیفک والی کون سی بات ہے؟ اس میں عمومی اور خصوصی والی کون سی بات ہے؟ تو اس پر گھبرانا نہیں ہے بیسیکلی، کیونکہ اب ہم ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹیکنیکلٹیز کو نام کون کون سے دینے ہیں. تو جو عمومی پہلو ہوتا ہے نا، جو جنرل ایسپیکٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن کا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موضوع جس پر میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ علوم و فنون کے تناظر میں، یا کہہ دیں کہ انفارمیشن اور نالج کے پرسپیکٹیو میں اس کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کے معنی ہے. پہلے پیراگراف میں یہ لکھتے ہیں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اصل میں کس شعبے سے ریلیٹڈ ہے. اتنا سا انٹروڈکشن اس میں آئے گا. اور جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں بتایا جائے گا کہ عمومی تعارف کے بعد میں اس کو اسپیسیفائی کیسے کروں گا، اس کی تخصیص کیسے کروں گا. مثلا میں آپ کو ایک موضوع بتا دیتا ہوں اور اس موضوع کو جب میں بتاتا ہوں تو پھر میں اس کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں عمومی اور خصوصی کیا چیز ہے. موضوع ہے جی نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کا موقف، مسیحیوں کے بارے میں قرآن مجید کا موقف. یہ ایک عمومی موضوع ہے. آپ اگر یہ موضوع لے کر اپنے سپروائزر کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، چاہے آپ بی ایس میں ہیں، چاہے آپ ایم ایس میں ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی میں. اگر اس کی اپنی سپروائزر کی کوئی بتی جل رہی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. وہ بولے کہ بھائی ایک عمومی موضوع ہے نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کا موقف، اس میں تخصیص کرو، موضوع کو ذرا تھوڑا سا باریک کر کے اسپیسیفیکیشن کرو کہ قرآن مجید کا موقف نہیں، بلکہ بتاؤ کہ آپ نے کون سی تفسیر کی روشنی میں قرآن مجید کے موقف کو سمجھنا ہے. تفسیر کا نام بھی اس میں ایڈ کرو. سوری. تو پھر آپ کا موضوع یہ بنے گا کہ نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کا موقف. تفسیر آگے کوئی نام لے لیں تفسیر کا، مثلا میں نام لے لیتا ہوں تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ. اب آپ دیکھیں نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کا موقف، تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ. پہلے آپ نے عمومی موضوع بتایا نصارہ کے بارے میں، پھر آپ نے اس کی تخصیص کر دی کہ میں فلاں تفسیر کی روشنی میں قرآن مجید کے اس موقف کا مطالعہ کروں گی، یہ کروں گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ یہود کے بارے میں قرآن کا موقف، ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن جب آپ لکھیں گے تفسیر تفہیم القرآن کی روشنی میں تحقیقی جائزہ تو ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موضوع کے تعارف میں 2 چیزیں بیان کرنی ہے آپ نے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کا عمومی تعارف کروائیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا خصوصی تعارف کروائیے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے موضوع کے اندر عمومیت اور خصوصیت دونوں ہم نے مینشن کر دی، تو اب اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ میں آپ کو ایک ہلکا سا تعارف ویسے بول کر بتا دیتا ہوں. اگر میرا موضوع یہ ہوتا کہ نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کا موقف تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں، تو میں پہلے پیراگراف کے اندر نصارہ کے بارے میں قرآن کے جو ہے موقف کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا، اور دوسرے پیرا کے اندر میں تفسیر تبیان القرآن کے حوالے سے نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا. ابو ہریرہ بھائی آج سکرین نہیں ہے، آج وربل لیکچر ہے، نوٹس آپ کو بنانے پڑیں گے، کاپی پینسل اپنے ہاتھ پہ رکھیے. اچھا جی، تو پہلے میں نے نصارہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں یہ لکھوں گا اس میں کہ نصارہ ایک ایسی مذہبی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار کہلاتی ہے. ان کو عیسائی اور مسیحی بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے مسیحیوں کے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں،
جن سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ روابط قائم رکھنے کے اصولوں کا علم ہوتا ہے. اس حوالے سے میں عبارت خود بنا رہا ہوں ابھی اپنے ذہن میں نا، اس لیے ممکن ہے کہ میں اردو کے جملوں کی تہذیب اور تشکیل کے حوالے سے کوئی غلطی کروں، لیکن میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ماضی کے مسلمانوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اب بھی موقع و محل کی مناسبت سے مسلمان اس بارے میں لکھ رہے ہیں. ان لکھنے والے مسلمانوں میں علماء ادیان بھی ہیں اور مفسرین قرآن بھی ہیں. یہ پہلا پیرا ہوگا میرا. اس میں میں نصارہ کے بارے میں ایک ہلکا سا یہ انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں. اب کیونکہ میں نے خصوصی تعارف بھی کروانا ہے موضوع کا، تو پھر میں خصوصی تعارف میں غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھوں گا. اس میں لکھوں گا کہ مولانا غلام رسول سعیدی پاکستان کے ایک معروف مفسر قرآن ہیں. انہوں نے غالباً 12 ضخیم جلدوں میں قرآن مجید کی ایک تفسیر تبیان القرآن کے نام سے لکھی ہے. اس تفسیر میں مولانا غلام رسول سعیدی نے بہت سے قدیم اور جدید موضوعات پر تفصیلی بحث کی ہے. قرآن مجید میں مذکور ادیان عالم کے بارے میں بھی انہوں نے اچھوتے انداز میں مختلف موضوعات کو پیش کیا ہے. یہ موضوع اس تفسیر میں نصارہ کے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کے بارے میں زیر بحث لائے گئے افکار اور ان کی آراء کا جائزہ لیتا ہے. تو اس میں نصارہ کے بارے میں میں نے پہلا لکھ دیا، اور مولانا غلام رسول سعیدی کی تفسیر کے حوالے سے اپنے موضوع کا تعارف کروا دیا. تو یہ تعارف کا حصہ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں عموماً وہ موضوع کا تعارف لکھ لیتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب لکھ سکتے ہیں تو میں پھر کیوں اس پر بات کر رہا ہوں؟ میں نے اس پر کیوں 20-25 منٹ لگا دیے؟ میں نے اس لیے لگا دیے ہیں کہ جو نئی چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تعارف کے کم و بیش 2 پیراگرافس ہونے چاہیے. پہلے پیرا میں جنرل انٹروڈکشن ہوگا اور دوسرے پیرا میں اسپیسیفک انٹروڈکشن ہوگا. یہ 2 چیزیں ذہن میں آپ ہمیشہ رکھیے. تو سب سے پہلا حصہ تو ہے ہمارے ٹاپک کے انٹروڈکشن کا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹاپک کے انٹروڈکشن کے بعد اگلی چیز ہے موضوع کی اہمیت. یہ اس میں لکھنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنا وقت اس میں لگاتے ہیں، آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تھیسس لکھنے میں، آپ سفر کرتے ہیں دور دور کا. مجھے یاد ہے جب میں ایم فل کا تھیسس کر رہا تھا، میرا ایک چکر لاہور کا لگا تھا، ایک چکر میرا ملتان کا لگا تھا، ایک بہاولپور کا لگا تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اسلام آباد کی یونیورسٹی کی تو ساری لائبریریوں کی میں نے خاک چھان ماری تھی. تو سفر بھی کیا، خرچہ بھی کیا، وقت بھی لگایا. تو جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو فار دی سیک آف ایکڈیمک ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہوتے صرف، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی کا مطلب کو بھلا بھی ہو رہا ہو. صرف ڈگری اگر لینی ہے پھر آسان سا موضوع لیجئے، کوئی کسی ایک کتاب کا منہج آپ لیں اور اس پر تھیسس کریں اور جان چھڑائیں. لیکن اگر آپ واقعتاً ریسرچ کی دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میں وقت دے رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، تو پھر موضوع کوئی ایسا ہونا چاہیے میرا جس میں کسی ادارے کا بھلا ہو رہا ہو، کسی تنظیم کا فائدہ ہو رہا ہو، معاشرے کے کسی مسئلے کو میں حل کر رہا ہوں، یا میری قوم کو یا میرے ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو میری ریسرچ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت تب پروو ہوگی جب اس سے کسی کو فائدہ ہوگا. تو اگر میرے کام سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہے، میری آڑیاں جاڑیاں ہی لوگوں نے دیکھنی ہے، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ چیز دوسری ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو جو موضوع کی اہمیت ہے نا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں. پہلے میں نے موضوع کے تعارف پر 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک عمومی ایک خصوصی ہوتی ہے. تو موضوع کی اہمیت پر بھی 2 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ میں جس موضوع پر لکھ رہا ہوں یہ موضوع اٹ سیلف بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ نصارہ کے بارے میں قرآن کا موقف، تو پہلے بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں جو بات کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے قرآن کا.
یہ صرف ثواب لینے کے لیے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لینے کے لیے قرآن نے نازل نہیں کیا، اس کا تعلق میری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 2، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ جس تفسیر کی روشنی میں میں یہ موضوع ڈسکس کروں گا، اس تفسیر کی روشنی میں ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے، کوئی اور تفسیر میں نے کیوں نہیں لی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، اس تفسیر کی روشنی میں سمجھنا کیوں ضروری ہے، میں نے کوئی اور تفسیر کیوں نہیں لی۔ مثلا اب اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے، اگر میں اس کی اہمیت لکھوں خود میں پرپوزل میں، سائنوپسس میں، تو میں کچھ اس طرح لکھوں گا کہ اسلام کے ابتدائی ادوار ہی سے مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ تعلقات کبھی دوستانہ رہے ہیں تو کبھی مخاصمانہ رہے ہیں۔ ان کے درمیان تعلقات اچھے بھی رہے ہیں اور ان کے درمیان صلیبی جنگیں بھی برپا ہوئی ہیں۔ عصر حاضر میں ان دونوں قوموں کے درمیان مکالمہ بھی ہو رہا ہے۔ اب جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت، مسلمانوں نے دونوں حالتوں کے بارے میں عیسائیوں کے ساتھ معاملات استوار کرنے کے خاص اصول بتائے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان اصولوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ ایک پیرا ہو گیا جس میں میں نے اہمیت عمومی بتائی ہے۔ اب اس کی خصوصی اہمیت ہم نے بتانی ہے، اس میں تو ہم لکھیں گے کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور انہوں نے کئی دینی اداروں میں تدریس کی تھی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تالیف کے حوالے سے بھی انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ تو نصارہ کے بارے میں ان کی تفسیر میں جو افکار، جو نظریات اور جو آراء پائی جاتی ہیں، ان میں قدیم اور جدید مسلمان مفکرین کو جمع کیا گیا ہے۔ اچھا جی، پھر لکھیں گے کہ ان آراء کا مطالعہ کرنا بہت اہم ہے۔ یہ تحقیقی موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کی مدد سے مسلم مسیحی تعلقات میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے جدید رجحانات کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہم اہمیت میں بتا دیتے ہیں کہ دو چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تاریخ میں یہ تعلقات رہے۔ دوسرے حصے میں بتائیں گے کہ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی جو تفسیر جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں متقدم علماء اور معاصر علماء دونوں کی آراء جمع کی گئی ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ متقدم علماء کیا کہتے ہیں مسلم مسیحی تعلقات کے حوالے سے، اور معاصر جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ موضوع بہت اہم ہے، اور کیونکہ مولانا غلام رسول سعیدی پاکستان کی ایک بہت بڑے مکتب فکر کے نمائندہ عالم ہے، اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مکتب فکر میں مسلم مسیحی تعلقات کے حوالے سے کیا افکار اور رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا بنتا ہے یہ اہمیت والا پیراگراف۔ اچھا جی، دوسرے پورشن میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے موضوع کی اہمیت کو لکھنا ہوتا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ موضوع اختیار کرنے کے اسباب کیا ہیں، ریزنز آف سلیکشن آف ٹاپک۔ سائنوپسس میں تیسری چیز یہ لکھتے ہیں۔ اب سائنوپسس کے اس حصے میں جو تھیسس کا رائٹر ہے وہ انتہائی شارٹ فارم میں ان ریزنز کو بیان کرے گا جن کی وجہ سے اس نے یہ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے۔ اب یہ اسباب اس کی ذاتی جو ترجیحات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے بندے کی ترغیب کی بنیاد پر اس ٹاپک کو چوز کیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہو اور اس سے پہلے اس کا کرنا زیادہ ضروری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کسی بندے نے کوئی کام کیا تھا لیکن وہ کام نامکمل رہ گیا تھا اور آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں مکمل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا لیکن اس مسئلے کے بارے میں آپ نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس کو کسی نے حل کیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہے یا دو قوموں کے درمیان کوئی تنازعہ ہے، تو آپ اپنے تھیسس کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں سارے کے سارے۔ تو
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو الگ لوگوں نے الگ الگ جواب دیے ہوں اور الگ الگ جوابات کی وجہ سے ان کے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی ہو، تو آپ کو شک ہے کہ دونوں کے جواب جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے یا فلاں کا جواب صحیح ہے اور فلاں کا غلط ہے، تو بہت سارے اسباب بن سکتے ہیں نا. تو آپ وہ سارے اسباب لکھیں کہ اس سبب کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی کاز ہوتا ہے، پھر ایفیکٹ آتا ہے نا. تو آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں دیٹ از ایکچولی ایفیکٹ. آپ کو بتانا ہے کہ کاز کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے، تو وہ آپ نے بیان کرنی ہے. عتیق بھائی شیئر نہ کریں پلیز. اچھا جی، اب جو موضوع بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نصارہ کے بارے میں قرآن کا موقف، تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کے اسباب بیان کرو، تو پہلا سبب میں یہ بتاؤں گا جی میں جس محلے میں رہتا ہوں یا جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کرسچن کمیونٹی بھی رہتی ہے میرے ساتھ. تو کیونکہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے بارے میں قرآن کا موقف جان لوں کہ کیا قرآن کا موقف ہے. پھر وہ یہ بھی میں لکھ سکتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن وہ تبھی اچھے ہو سکتے ہیں جب مجھے کم از کم یہ تو پتا ہو کہ میرا دین مجھے کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں. تو یہ بھی ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پیدا ہوا اور میں نے اس ٹاپک کو چوز کر لیا. اب میں ایک سبب یہ بھی اس میں لکھ سکتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسلم کرسچن ریلیشن میں کنٹریبیوٹ کروں پازیٹیو انداز میں، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے. یا پھر میں اس میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں کرسچنز کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ تبھی دے سکتا ہوں جب مجھے پتا ہو کہ ان کے ساتھ میرے ریلیشن کس طرح کے ہونے چاہیے. تو میں اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلم مسیحی تعلقات جو ہے وہ میرے سامنے نکھر کر آ جائیں قرآن کی روشنی میں، اور میرا جو ریسرچ ٹول ہوگا وہ تفسیر تبیان القرآن ہوگا. تو یہ وہ اسباب ہیں جو میں لکھوں گا. آپ اگر جس طرح میم نے بھی کہا علماء لدھیانہ اسباب لکھ دیں جی. پہلا سبب یہ ہے کہ میں نے ان کو پڑھا ہے اور مجھے لگا ہے کہ ان کو ریسرچ کی دنیا میں انٹروڈیوس کروانا چاہیے، اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے. میں نے ان کی کتابوں کے اندر فلاں چیزیں ایسی پڑھی ہیں جو کسی اور کی کتاب میں نہیں ہیں. یہ علمی نکات تحقیق کی دنیا میں آنے چاہیے، اس لیے میں نے یہ ریسرچ کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ علماء جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کو میں پاکستانی علماء کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں، اس لیے بھی میں نے انڈیا کے ایک اسکالر کو لیا ہے اپنے ٹاپک کے لیے. تو یہ اسباب وہاں لکھے جائیں گے. جس طرح ابو ہریرہ کا ٹاپک ہم ابھی جس پر بات کر رہے ہیں کہ مباحث الہاد تفسیر جو ہے ماجدی اس کی روشنی میں، تو اس میں اسباب لکھے کہ میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں جو جن کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ملحد ہیں. میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، میرا تعامل ہے ان کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے ساتھ کیسے ڈسکشن کرنی ہے. میرے ساتھ فیس بک پر لوگ ہیں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی باتیں مجھے افیکٹ کرتی ہیں، مجھ پر اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اس کتاب نے مجھے ابھارا ہے کہ میں الہاد کے بارے میں بات کروں. تو اسباب آپ لکھیں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو پرفارم ریسرچ آن سچ پرٹیکولر اینڈ اسپیسیفک ٹاپک، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو اسباب یہ ہے تیسرا سٹیج ہمارے سائنوپسس کا. اس کے بعد چوتھی سٹیج ہے جس میں ہم اپنے ٹارگٹس لکھتے ہیں. یہ اسی کو سوال تحقیق کہا جاتا ہے؟ نہیں، وہ کچھ اور ہے، وہ آگے ہم جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سوال تحقیق کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم لکھیں گے اپنے آبجیکٹیوز، اپنے ٹارگٹس یا اپنے ایمز کہ میں اس تھیسس کے ذریعے اچیو کیا کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک چیز یاد رکھیں، جس ریسرچ کے بدلے میں آپ کچھ اچیو نہیں کرتے وہ ریسرچ نہیں ہوتی، وہ بس کمبینیشن آف سکیٹرڈ انفارمیشن ہوتی ہے. آپ نے بکھری ہوئی معلومات کو اکٹھا کر لیا. ہمارے پاکستان میں 90-95% تھیسس ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں صرف معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اور مجھے خود افسوس ہوتا ہے، ہم نے بھی ایم فل میں جھانکی ماری تھی لیکن اس وقت گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اگر پیسہ خرچ رہے ہیں، ٹائم خرچ رہے ہیں، اپنی صلاحیت دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے نا. تو جو ریسرچ کا تھیسس کا رائٹر ہے اس پورشن میں وہ کلیئر کرے گا، ایکسپلین کرے گا
کہ جب اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کی ریسرچ کی کمپلیشن کے بعد اس کے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یا اس کی قوم کو، یا ادارے کو، یا کسی معاشرے کو، یا خود اس کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوگا، یہ بتانا پڑے گا اس میں. میرا ایک دوست تھا، اس کا نبل میں ایم فل کا ڈیفینس تھا. تو جو ایکسٹرنل سپروائزر آیا اس نے پوچھا بھائی آپ کے تھیسس کا فائدہ کیا ہے. تھیسس مکمل ہو چکا تھا، ڈیفینس تھا تھیسس کا. آپ کے تھیسس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ سچ بتاؤں کہ جھوٹ بتاؤں. بابا جی ہنس پڑے جو پروفیسر آئے تھے. انہوں نے کہا بیٹا سچ بتاؤ. وہ کہتا ہے اگر میں نے سچ بتایا تو نمبر تو نہیں کٹیں گے؟ اگر یہ نمبر نہیں کٹیں گے بتائیں. کہتا جی اس تھیسس کا ایک فائدہ مجھے ہوا ہے اور ایک فائدہ آپ کو ہوا ہے. بابا جی ڈر گئے. انہوں نے کہا یار یہ کیا جواب ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا تمہارے تھیسس کا؟ کہتا جی دیکھیں آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کو یہ تھیسس بھیجا، آپ نے اس کی ایویلیویشن کی، اس کی آپ کو پیسے ملے. آپ کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو پیسے ملے. پھر آپ کو یہاں بلایا گیا، آپ نے یہاں اگر ڈیفینس میں آپ بیٹھے، آپ کے لیے میں نے چائے کا بندوبست کیا، بسکٹ منگوائے، آپ کی خاطر تواضع کی، یہ بھی آپ کا فائدہ ہے. لوگوں کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ آ کے یہاں بیٹھے، ان کے لیے بھی چائے بسکٹ ہے، ان کے لیے برگر بھی ہے، کھائیں پیئیں گے، موج اڑائیں گے، مست رہیں گے، یہ ان کا فائدہ ہے. مجھے یہ فائدہ ہے کہ میری ڈگری مکمل ہوگی، مجھے نوکری ملے گی، میں پیسے کماؤں گا، میں بھی موج کروں گا. تو اس تھیسس کا مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوا ہے. مجھے نوکری ملے گی، آپ کو پیسے ملے گے. وہ بابا جی نے کہا بھائی قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا پوری قوم کے جو حکمران ہیں آج تک ان کی کسی ایکٹیویٹی کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں تو ایک غریب آدمی ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میں قوم کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں؟ قوم کے فائدے کی کس کو پڑی ہوئی ہے؟ قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو وہاں کہہ کے لگا کے سب لوگ ہنسے. لیکن میں سوچتا رہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے. بہرحال آپ کی ریسرچ کا آپ کو جو فائدہ ہونا ہے ڈگری کے حوالے سے وہ تو ہوئی، لیکن علمی دنیا میں نا جو لوگ پڑھنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی چیز آپ ان کے سامنے بھی نہیں پیش کریں. مجھے یاد ہے جب میں نمل میں گیا تھا 2018 میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے، میں نے نمل اور اسلامک دونوں میں اپلائی کیا تھا. تو نمل میں جو ایچ او ڈی تھے ڈاکٹر عبدالغفار بخاری، انہوں نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے تھیسس کا کسی کو کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا سر یہ بہت کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے. پھر میں نے اس کا جواب دیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں پتہ کی، آپ جب نوکری کرنے جائیں گے نا کسی یونیورسٹی میں، اپنا تھیسس ساتھ لے کر جائیں گے، تو سامنے جو انٹرویو پینل بیٹھا ہوگا وہ آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ آپ کے تھیسس کا ریسرچ کی دنیا کے اندر لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو آپ نے اپنے اہداف بیان کرنے ہیں اس پورشن میں، اور اپنے اہداف کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے تھیسس کا فائدہ کیا ہوگا. اوے چپ کر جاؤ، آواز آئے. تو کم از کم 4-5 فائدے تو آپ بتائیں اس میں اپنے سائنوپسس میں. مثلا ابھی میں نے ٹاپک جو آپ کے سامنے رکھا، اب میں ظاہر ہے میں اس کو ہی بار بار ڈسکس کروں گا، نصارہ کے بارے میں قرآن کا موقف، تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں. تو سب سے پہلا فائدہ میں اس میں بتاؤں گا کہ مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے عیسائیوں کے بارے میں قرآنی موقف کو جاننے کا موقع ملے گا. یہ میرا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے سنی سنائی باتوں کے علاوہ جو پریکٹیکلی جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں عیسائیوں کی عبادات کے بارے میں، ان کو جاننے کا موقع ملے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بطور ایک مسلمان عیسائیوں کے ساتھ اچھے جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے میں آسانی ہوگی. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں ان عیسائیوں کے ساتھ یہ جو مسلمانوں کے تعلقات ہیں ان میں امن، آشتی، محبت، یگانگت اور یکسانیت پیدا کرنے میں
مدد ملے گی. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عیسائیوں کے درمیان تبلیغ کرنے والے جو مبلغین ہیں ان کے لیے کئی دعوت کے طریقے انٹروڈیوس ہوں گے. تو یہ 4-5 فائدے میں اس میں بیان کروں گا. تو جتنے زیادہ آپ اہداف بیان کریں گے اتنا ہی آپ کا پرپوزل جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوگا. آپ نے موویز میں اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ آفر لے کر جاتا ہے دوسرے بندے کے پاس, تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مطلب میک می این آفر آئی کین تھنک اباؤٹ, کہ مجھے کوئی ایسی آفر دو جس کے بارے میں سوچوں. تو جب آپ اپنا پرپوزل لے کر اپنے سپروائزر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں سپروائزر کے سامنے پریزنٹیشن ٹارگٹس کی, ایمز کی اس طرح کریں کہ سپروائزر واقعی سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں یار اس پر کام ہونا چاہیے. تو آپ کے ٹارگٹس جو ہیں آپ کی منزل بتائے گی کہ آپ کا سفر کتنا اہم ہے. تو یہ تھے 4 سٹیجز. 5ویں نمبر پر ہے لٹریچر ریویو, سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ. یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کے سائنوپسس کی. جتنے سائنوپسس ریجیکٹ ہوتے ہیں نا ان کی ریجیکشن میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے لٹریچر ریویو کے کمزور ہونے کا. لٹریچر ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس موضوع پر پہلے کیا پڑھا ہے. عموماً جب سائنوپسس جمع ہوتا ہے نا, کمیٹی کے ٹیچر بیٹھتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹاپک ہم نے دیکھ لیا, ذرا اس کا لٹریچر ریویو چیک کرو تاکہ پتہ چلے کہ اس نے پہلے کیا کچھ پڑھا ہوا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس موضوع پر پڑھا نہیں ہے لیکن میری اپنی بہت تھنکنگ ہے اس موضوع پر, بہت جینون تھنکنگ ہے. تو فہم الہاد کورس میں ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا جو واقعتاً ملحد ہے. تو آج میری ان کے ساتھ فون پر بات ہوئی تو عرفان بھائی بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں ملحد ہوں لیکن میں نے کسی مذہب کو پڑھ کے اسلام نہیں چھوڑا, بس میری سوچ کے مطابق اسلام صحیح نہیں تھا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام صحیح نہیں تھا, اسلام کی کون سی بات ہے جو تمہارے ذہن کے مطابق صحیح نہیں تھی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا. تو جب میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا, میں نے کسی اور مذہب کو بھی نہیں پڑھا, صرف میرے ذہن میں آیا کہ اسلام صحیح نہیں ہے تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ کورس میں جتنے لوگ تھے سارے ہنسنے لگ پڑے کہ تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو جب کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تو تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو جب کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو عام تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, تو بغیر پڑھے لکھے ریسرچ کی تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں اپنے موضوع کے بارے میں, اور یہ نہ سوچیں کہ میرے موضوع کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو خلا بھی نظر آئیں گے, آپ کو اتنے زیادہ ٹاپکس بھی نظر آئیں گے. تو لٹریچر ریویو میں آپ نے بتانا ہے کہ اس موضوع پر میں نے فلاں فلاں چیز پڑھی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف نا ادھر ادھر سے نقلیں مار کے وہ بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اپنے موضوع پر کیا کیا اب کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں. سب سے تو پہلے اپنے موضوع کے بارے میں جتنی کتابیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے. مینشن تو کرنی ہی ہے وہاں پر لٹریچر ریویو میں, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پڑھیے بھی ان کو. مطالعہ کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے نام لکھیں اور 2-2, 3-3, 4-4 لائنوں میں لکھیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور میرے موضوع کے حوالے سے اس کتاب کے اندر کون سا خلا ہے جس کو میں نے پر کرنا ہے. کتابوں کے بعد لکھیں کہ اس موضوع پر میں نے فلاں فلاں تھیسس یا فلاں فلاں ریسرچ پیپر میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ بھی لکھیں کہ اس موضوع پر فلاں فلاں مضمون میں نے پڑھا ہے, یا میں اس موضوع کے بارے میں فلاں کانفرنس یا فلاں سیمینار منعقد ہوا تھا میں اس میں گیا تھا, یا فلاں جگہ ایک مذاکرہ ہوا تھا یا کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس موضوع کے بارے میں اس میں بھی گیا تھا اور اس میں یہ بات ہوئی تھی. اس میں یہ بھی لکھیں کہ میرے موضوع کے بارے میں اب تک اتنے اخباری کالم لکھے جا چکے ہیں, میں نے وہ بھی پڑھے ہیں. پتہ جتنی زیادہ چیزیں آپ مینشن کریں گے نا اور ان کے بارے میں لکھیں گے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ میں نے پڑھا ہے, آپ کا لٹریچر ریویو اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا. کیونکہ وہ جو بورڈ ہے جو ٹاپک کو اپروو کرتا ہے, جو تھیسس کو اپروو کرتا ہے, وہ سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اس بارے میں پڑھا کیا ہے, اس کے پاس کرایہ بھی ہے سفر کا کہ نہیں ہے, کچھ پڑھا ہے, جیب میں کچھ ہے اس کے پاس. کرایہ نہیں ہے جیب میں تو کنڈکٹر کہاں بس پر بیٹھنے دے گا, ٹکٹ کہاں سے ملے گی, سفر کیسے کرے گی. تو
تو جب پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، دماغ خالی ہے، تو پھر آپ اپنے جو بصر ہے کمیٹی بصر کی، اس کو کیسے آپ سیٹسفائی کریں گے؟ تو پڑھنا اپنے موضوع کے بارے میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا سفر کرنے سے پہلے کرایہ لینا ضروری ہے. یہ کرایہ جیب میں رکھنا ضروری ہے. اس لیے کسی نے سیرت پر کام کرنا ہے، کسی نے الہاد پر کرنا ہے، کسی نے تفسیر پر کرنا ہے، کسی نے کسی ایشو پر کرنا ہے، تو اس ایشو پر لکھی ہوئی دنیا کی کوئی چیز ہو وہ اس کی نظر سے چھپی نہیں رہنی چاہیے. آپ یو آر گوئنگ ٹو بیکم اتھارٹی آن یور ٹاپک. آپ حدیث میں ہیں، تفسیر میں ہیں، سیرہ میں ہیں، تفسیر میں آپ اتھارٹی بننے جا رہے ہیں اس موضوع پر، اس فیلڈ کی. ایم فل PhD از ناٹ اے اسمال تھنگ. تو اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، بیسک لٹریچر ہی آپ کی نظر سے نہیں گزرا، تو ڈگری تو غالباً مل جائے گی، چھتر بڑے پڑیں گے ساری زندگی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. ہائی ٹیک یونیورسٹی میں ایک ڈیفینس ہو رہا تھا، میرا کلاس فیلو تھا، وہ حدیث پر اس نے تھیسس لکھا. تو ڈیفینس کے دوران اس نے ایک لفظ بولا، اس نے بولا کہ یہ حدیث متواتر ہے. سامنے جو ایگزامینر بیٹھا تھا اس نے پوچھا بھائی بتاؤ متواتر کسے کہتے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تھیسس لکھا ہے ایم فل کی سطح پر حدیث کی فیلڈ کا، اور جامعہ سے فارغ التحصیل تھا، اس کو متواتر کا نہیں پتا. تھوڑی دیر مزید گزری، اس نے ایک حدیث کے بارے میں لکھا کہ، اور بولا بھی یہ حدیث کثیر تعداد میں صحابہ نے روایت کی ہے. ایگزامینر نے پوچھا بتاؤ جس حدیث کو کثیر تعداد میں صحابہ روایت کریں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اشارے کرتے رہے، لیکن اس نے ہمارے اشارے کو بھی نہیں سمجھا. اس کو پتہ ہی نہیں جس کو کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹ روایت کرتے ہیں اس کو متواتر کہتے ہیں، نہ اس کو متواتر کی پہچان تھی نہ اس کی. ایگزامینر نے بہت بے عزت کیا اس کو. آپ کو بچے نہیں ہیں، چھوٹے سے بچے کی انسلٹ کریں، وہ کہتا ہے سو سوری، میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں BCU لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ڈیفینس میں، آپ کے ایک ایک لفظ کا ریٹ لگ رہا ہوتا ہے وہاں پر. جس نے پڑھا نہیں ہے نا، جس کے ذہن میں لٹریچر کا ریویو نہیں ہے، جس نے اس موضوع پر کتابیں نہیں پڑھی، وہ ڈیفینس میں بھی بے عزت ہو کے جوتے شوتے کھا کے شاید آگے نکل جائے، لیکن اس کو ساری زندگی چھتر پڑے گی. پھر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے اور ان مولانا صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے ان مولانا صاحب سے کہا کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس بندے نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے صرف ڈگری کے لیے نہیں میرے ساتھیوں، علم کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کی نظر سے اپنے موضوع کے حوالے سے کوئی کتاب چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. بے شک آپ نے ساری نہ پڑھی ہو، لیکن آپ کو کم از کم اس کے مندرجات کا تو پتہ ہو نا کہ اس کے اندر بات کیا کی گئی ہے. بہت اہم چیز ہے یہ. وقتی طور پر شاید آپ کو فائدہ ہو جائے نقلیں مار کے گزارا کرنے کا، لیکن بات یہ ہے جس کو کچھ نہیں آتا نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہاں پر قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے نملہ، ایک ہے نحلہ. اب دیکھیں چونٹی کیا کرتی ہے کہ وہ خوراک اکٹھی کرتی ہے اور ایک جگہ ڈھیر لگاتی ہے. محنت وہ بھی کرتی ہے. چونٹی چیزیں اکٹھی کرتی ہے، کھانے پینے کی، وقت لگاتی ہے، محنت کرتی ہے، جفاکشی کا مظاہرہ کرتی ہے، خوراک جمع کرتی ہے ایک جگہ آ کے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ بھی محنت کرتی ہے، پھولوں کی طرف جاتی ہے، رس چوستی ہے، وقت دیتی ہے، محنت کرتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے پھر وہ شہد بناتی ہے، وہ ایک نئی پروڈکٹ دیتی ہے دنیا کو. محنت دونوں کی ہو رہی ہے، دونوں کی محنت ہو رہی ہے، لیکن ایک سے دنیا کو پروڈکٹ نہیں مل رہی، ایک سے مل رہی ہے. ان دا سیم وے
کچھ ریسرچرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کیونکہ لٹریچر نہیں پڑھا ہوتا اس لیے وہ کوئی نئی چیز پیش نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے موضوع کا سارا لٹریچر پڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی نئی پروڈکٹ، نئی تھیوری، نئی آئیڈیالوجی، نیا کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک ریسرچر کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے بننا کیا ہے، میں نے کیڑی کا، چیونٹی کا کردار ادا کرنا ہے یا پھر میں نے شہد والی مکھی کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور شہد کی مکھی کا کردار وہی اسٹوڈنٹ ادا کر سکتا ہے جس اسٹوڈنٹ نے نہ صرف مختلف پھولوں کا رس چوسا ہو بلکہ اس کو پتہ ہو کہ اب اس کی کنورژن کیسے کرنی ہے، ٹرانسفارمیشن کیسے کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لٹریچر ریویو کے لیے ہم کریں کیا؟ کتابیں کہاں سے اکٹھی کریں؟ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ فون آتا ہے، عدیل آج بھی آیا ہوا تھا، عدیل بھائی میں نے پتہ نہیں کیا موضوع تھا ان کا، یاد نہیں آ رہا، فلاں موضوع کے بارے میں میں تھیسس کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو خود نہیں پتا کہ اس پر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو اگر آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے تو آپ کیجئے، ہاں لیکن اس کے بارے میں ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ تو میں نے سوچا یار عجیب آدمی ہے، اس کو یہ تو لگتا ہے کہ اس موضوع پر تھیسس ہو سکتا ہے، تو شاید اس نے کچھ پڑھا ہوگا کہیں سے، تو اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس موضوع پر ڈیٹا کہاں سے ملے گا، تو یعنی آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کہاں سے ملے گا، لٹریچر ریویو کے لیے لٹریچر آئے گا کہاں سے؟ اور بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بس کون سے اڈے سے ملے گی مجھے لاہور جانے کے لیے اسلام آباد سے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ لاہور جایا جا سکتا ہے اسلام آباد سے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے جانا ہے، تو کیسے مسافر ہوں گے آپ؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے مکان بنانا ہے، کیسے بنانا ہے یہ نہیں پتا، اینٹیں کہاں سے ملیں گی، سیمنٹ کہاں سے آئے گا، بجری کہاں سے آئے گی، سریا کہاں سے آئے گا، اور میں نے ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیا ریسرچ کروں گا؟ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر سائنوپسس ریجیکٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو کچھ ویب سائٹس کے نام بتا دیتا ہوں، ان ویب سائٹس پر آپ کو کتابیں ملیں گی PDF کی فارم میں، تو آپ کا جو بھی موضوع ہوگا اس کے لٹریچر کے ریویو کے لیے آپ ان ویب سائٹوں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ کتابیں خریدیے مارکیٹ سے، ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ میرے کمپیوٹر میں کوئی 30-40 ہزار کتابیں ہیں، میں نے آج تک کوئی بھی نہیں پڑھی، لیکن میری اپنی لائبریری میں جو کتابیں ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو کچھ ہیں ویب سائٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مکتبہ.org، کتابوسنت.com، IRLPK.com، منہاج بکس.com، نفساسلام.com، معرفت.com، اہلحق.com، خانقاہ.com، ختم نبوت.com، اقبال سائبر لائبریری.com، ملت.com، کتابیں.اردو-لائبریری.org، اسلامک RCH.org، ضیاء اسلامک.com، آسٹریلین اسلامک لائبریری.com، کتابوسنت.com۔ یہ میں نے اکٹھی کی تھی ویب سائٹیں، ان کے لنک اکٹھے کیے تھے۔ آپ ان ویب سائٹس کو وزٹ کریں نا تو آپ کو اپنے جی آسٹریلین اسلامک لائبریری.org۔ اچھا جی، یہ تو تھیں کتابوں کی ویب سائٹیں۔ اب میرے پاس کچھ ویب سائٹس ہیں، 50 سے زیادہ ہیں۔ یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو مختلف رسالوں کی ہیں، مختلف میگزینز کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہاں آپ کو بولنے کے بجائے میں ان کی جو لنکس ہیں وہ میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو اپنے ٹاپک کے بارے میں میگزینز کے اندر جو آرٹیکلز آتے ہیں آپ ان کو ان ویب سائٹس کے تھرو سرچ کر سکیں گے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لٹریچر ریویو تبھی ہوگا جب آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں گے
اور لٹریچر کا مطالعہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس لٹریچر ہوگا. تو لٹریچر خریدیں اپنی حق حلال کی کمائی میں سے. اور نمبر 2، لٹریچر کو خریدنے کے بعد اس کو پڑھیں بھی. ہم کیا کرتے ہیں، کتاب لے لیتے ہیں، پڑھی رہتی ہے گھر میں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں جو یونیورسٹی کے لائبریری کارڈ ملتے ہیں وہ ماشاءاللہ تھرو آؤٹ دی ڈگری، تھرو آؤٹ دی ٹینیور وہ خالی کی خالی پڑے رہتے ہیں. تو کتابیں لائبریری سے ایشو کروائیں خدا کے لیے اپنے موضوع کے بارے میں، ان کو پڑھیں. کسی دوسرے سے پوچھنے کے بجائے خود جب پڑھیں گے نا آپ کا خود شرح صدر ہوگا، تو پھر دیکھیں آپ کے اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی آئے گی جو آپ کو بہت مسرت اور شادمانی دے گی. مطالعہ کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں تھوڑی سی ذاتی بات یہ کرتا ہوں. میں 7 سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. میری والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے ہمیں پڑھایا ہے. ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہمارے گھر یہ ہوتا تھا صبح کھانا کھاتے تھے، دوپہر کا آٹا نہیں ہوتا تھا. ویری لٹرلی سچی میں ایسے ہوتا تھا کہ آٹا نہیں ہوتا تھا دوپہر کا. دوپہر کے ٹائم ادھر ادھر سے ہم کہیں سے ارینج کر لیتے تھے، شام کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میٹرک تک میرے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں لگا تھا. ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں چھت پر 4 پہیاں ڈال کے سویا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ایسے ہی سوتے تھے. مسجد کے باہر جو لائٹ لگی ہوتی تھی اس لائٹ کے نیچے بیٹھ کر میں اپنا ہوم ورک کیا کرتا تھا. کچھ نہیں تھا پلے، مطالعہ کرنے کی عادت تھی. وہ ناول، وہ کتابیں جو ابھی ماسٹرز میں لوگوں کو زبردستی پڑھائی جاتی ہیں، وہ میں عیاشی سمجھ کے پڑھا کرتا تھا. صرف مطالعہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزگار بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری مدد کی. اب الحمدللہ اکنومیکل جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ اچھے ہمارے ہیں کہ ہم سب بہن بھائی پڑھ گئے تھے. پڑھنے سے ایک تو ہماری جو اخلاقی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے الحمدللہ، کردار ہمارے اچھے ہیں، ہمیں جابز مل گئی ہیں، ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں. تو مطالعہ جو ہے نا اس کا صرف ڈگری کے حوالے سے نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف کے اندر بھی بہت فائدہ ہے. وہی خاندان جو ہمیں کبھی منہ نہیں لگاتا تھا، آج ہم اس خاندان میں جاتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تم اس کے گھر گئے تھے، ہمارے گھر نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معتبر بچے ہیں، ان کی بات کی ویلیو ہے. تو پڑھے خدا کے لیے. مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعتاً انسان کو عزت دیتا ہے. اب جب آپ بتاتے ہیں لٹریچر ریویو میں کہ میں نے اس موضوع پر فلاں فلاں کتاب پڑھی ہے، یا فلاں فلاں آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، یا میں نے اس موضوع پر فلاں فلاں مضمون پڑھا ہے، فلاں فلاں تھیسس پڑھا ہے، تو پھر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس سارے لٹریچر میں جس کو میں پڑھ چکا ہوں خلا کون سا ہے جس کو میں نے پر کرنا ہے. تو لٹریچر ریویو کے 2 حصے ہو گئے. پہلا حصہ وہ ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر کیا پڑھا ہے، اور دوسرے حصے میں آپ بتاتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے بعد مجھے یہ خلا محسوس ہوا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں یہ تھیسس کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ہے لٹریچر ریویو کا پورشن جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دے دی ہے. تو ہم نے 5 حصے ڈسکس کر لیے. 6 لیول پہ آتا ہے ریسرچ کویسچن. اب آتے ہیں ریسرچ کویسچن کی طرف. جب آپ نے یہ بتا دیا کہ خلا موجود ہے تو اسی خلا کو، اسی گیپ کو آپ ریسرچ کویسچن بنا لیں. جیسے ابو ہریرہ ریسرچ کویسچن بنائیں گے کہ الحاد کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی کے عملی تجربات کس نوعیت کے تھے؟ پہلا سوال. تفسیر ماجدی میں مباحث الحاد کو کس منہج کے تحت ذکر کیا گیا ہے؟ دوسرا کویسچن. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو خلا ہوگا وہ خلا ہی آپ کے تحقیق کے سوال بنائے گا. یہ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ ایک طرف ان کا تعلق آپ کے ٹاپک کے ساتھ ہے اور دوسری طرف آپ کے یہی سوال آگے جا کے آپ کے چیپٹرز بناتے ہیں. اگر آپ کے ریسرچ کویسچن اور آپ کے چیپٹر کے ٹاپک کے درمیان کنٹراڈکشن ہوگا تو آپ کا پرپوزل پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا. لہٰذا آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ ایک طرف تو ریلیٹڈ ہونے چاہیے ٹو ورڈز یور تھیسس ٹاپک، اور دوسری طرف وہ ریلیٹڈ ہونے چاہیے آپ کی چیپٹرائزیشن کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ستون ہے آپ کے تھیسس کا، جو سینٹر آف گریوٹی ہے آپ کی ریسرچ کی، دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان دا کویسچن یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس ان یور ریسرچ. تو کویسچن جو ہے ان کو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ پیچھے بھی آپ کا ہاتھ مضبوط ہو ٹاپک کے ساتھ اور آگے چیپٹرائزیشن کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے جڑے ہوں. مثلا اگر یہ ابھی میں نے مولانا غلام رسول سعیدی والی جو بات کی، اس پر اگر میں اپنے کویسچن بناؤں تو میرا پہلا کویسچن بنے گا کہ عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں اور عیسائیوں کی عبادات کے بارے میں قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے.
یہ میرا پہلا سوال بنے گا. پھر میرا یہ سوال بن سکتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ قرآن مجید نے کس طرح کے معاملات اور اخلاقی برتاؤ کی تعلیم دی ہے. یہ میرا دوسرا سوال بن جائے گا. تیسرا سوال میرا یہ بن سکتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مولانا غلام رسول سعیدی کی جو تفسیر ہے تبیان القرآن، اس کی روشنی میں عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات اور تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ میں کامیابی کے لیے کون سے اصول سمجھے جانے چاہیے، مکالمہ کیسے ہوگا. تو یہ جو ہے آپ اپنے ریسرچ کے کویشچن دیں گے، اور سڈن آفٹر یور کویشچنز آپ اپنے سوالوں کے مفروضہ جوابات بھی اس میں لکھیں گے کہ ان سوالوں کے یہ جواب ہو سکتے ہیں. مفروضات جس کو آپ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. تو آپ اس میں بتائیں گے کہ سوال میرے ذہن میں یہ آ رہے ہیں اور ان کے جواب یہ آ رہے ہیں میرے ذہن میں. تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، لیکن ایک سٹینڈرڈ سائنوپسس کی تیاری کے لیے آپ جب چھٹے سٹیج پر ریسرچ کے کویشچن لکھیں گے تو 7ویں سٹیج پر آپ ان کے جو مفروضہ جوابات جو ہو سکتے ہیں آپ وہ لکھیں. اب وہ جوابات آپس میں کنٹراڈکٹری بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے جوابات جو ہیں وہ ایک ہی سٹریم میں، ایک ہی فارمیٹ میں یا ایک ہی سٹائلسٹک اپروچ میں جا رہے ہوں. تو یہ دیکھیں نا، لٹریچر ریویو کے ساتھ ملحق ہو گیا آپ کا ریسرچ کویشچن، اور ریسرچ کویشچن کے ساتھ آپ کا ملحق ہو گیا ہائپوتھیسس آپ کا مفروضہ. تو 7ویں سٹیج پہ آپ بتائیں گے کہ ان سوالات کے یہ جوابات ہو سکتے ہیں. اچھا جی، 8ویں سٹیج پر آپ نے لمیٹیشنز لکھنی ہے، بتانا ہے کہ میں اپنے موضوع میں کس حد تک محدود رہوں گا. مطلب الہاد تو بہت بڑا موضوع ہے ابو ہریرہ، سیرت کا موضوع بہت بڑا ہے، علماء لدھیانہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ میں اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں کن کن باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کروں گا. تو باؤنڈریز سب 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے ٹائم کی، ایک ہوتی ہے اسپیس کی. ذرا سمجھیے اس کو ذرا. ٹائم کی باؤنڈری یہ ہے کہ آپ بتا دیں گے، جس طرح ابھی میم ستارہ بتا رہی تھیں کہ میں 1757 سے لے کر 1857 تک کا جو زمانہ ہے میں اس کو لوں گی. کچھ لوگ قیام پاکستان سے پہلے کا زمانہ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ. میرے ایک دوست تھیسس کر رہے ہیں، ان کے تھیسس کا موضوع ہے قیام پاکستان کے بعد برصغیر کی اردو سیرت نویسی. سوری، تو قیام پاکستان کے بعد برصغیر میں اردو سیرت نویسی. تو دیکھ لیں، ایک تو قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ لے لیا اور ایک برصغیر کا علاقہ لے لیا. علاقہ بھی آپ نے مخصوص کرنا ہے، زمانہ بھی مخصوص کرنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ زمانہ اور علاقہ مخصوص نہیں کرتے. کل میں نے عرض کیا تھا بڑی ڈیٹیل میں کہ ہر ٹاپک کو یا تو آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پڑھتے ہیں یا کنٹمپریری پرسپیکٹیو میں پڑھتے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں ہسٹوریکل سٹڈی کرنے جا رہا ہوں یا میں کنٹمپریری سٹڈی کرنے جا رہا ہوں. شاہ کا میں نے کیا تھا، ضلع اوکاڑا، ان کا موضوع تھا خلا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان پر ریسرچ کرنا چاہتی تھی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ضلع اوکاڑا لے لیں آپ، اور ہمشا ایک اور کام کیجیے، ضلع اوکاڑا میں آپ ٹائم بھی لے لیں 2010 کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ کیسز ہیں، ہزاروں کیسز ہوں گے، یا 2000 کے بعد. تو آپ ایک زمانہ بھی منتخب کر لیں، آپ ایک علاقہ بھی منتخب کر لیں. کیونکہ بھائی صاحب بات یہ ہے کیوں منتخب کرنا، یہ سوال ذرا تحدید کیوں کرنی ہے. تحدید اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں علم پروڈیوس ہو رہا ہے، تو ہر علاقے میں پروڈیوس ہو رہا ہے. تو آپ کو علاقہ بھی محدود کرنا پڑے گا، زبان بھی کرنی پڑے گی، زمانہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ پھنس جائیں گے. کوئی بھی ریسرچ گلوبل لیول کی نہیں ہوتی. اگر آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پر، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تفسیر تبیان القرآن میں یہ جو مسیحیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ نے موضوع کی تحدید کرنی ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ تو میں اس میں لکھوں گا جی اس مقالہ کے اندر صرف ان قرآنی آیات پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے، تحدید ہوگی. پھر یہ مقالہ صرف مولانا غلام رسول سعیدی کی تفسیر پر مرکوز ہوگا، البتہ دیگر علماء کی تفاسیر سے بھی استفادہ کیا جائے گا، لیکن مرکوز صرف تبیان القرآن پر ہوگا. اس تحقیق میں
मुकम्मल कुरान मजीद को तहकीक का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मसीही अकायद, मसीही इलाहियात और मुस्लिम मसीही ताल्लुकात के हवाले से आयात को मौजू का मरकज़ बनाया जाएगा। फिर मैं इसमें ये लिखूँगा कि इस मकाला का मवाद इकट्ठा करने के लिए उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी कुतुब से भी इस्तेफादा किया जाएगा। तो मैं तहदीद कर रहा हूँ, आयात कौन सी लेनी है, किताबें कौन सी लेनी है, मौज़ूआत कौन से लेने हैं, किस किस पहलू को मैंने डिस्कस करना है, किस किस को मैंने इग्नोर करना है। ये तहदीद हमने 8वीं स्टेज के ऊपर हमने मेंशन करनी है अपने साइनॉप्सिस के अंदर। जिस तरह इल्हाद का मौजू है अबू हुरैरा का, तो वो कह देंगे जी मैं इसमें सिर्फ मसाइले इल्हाद को शामिल करूँगा, सिर्फ उन आयात को लूँगा जिनका ताल्लुक़ इल्हाद के साथ है, सिर्फ तफसीर माजिदी को लूँगा, अलबत्ता मैं दूसरे उलमा की किताबों से भी इस्तेफादा करूँगा। तो तहदीद करनी है उसके अंदर, तहदीद होगी तो पता चलेगा। देखिए आप जब लाहौर जाएंगे तो आपने लाहौर, पूरा लाहौर तो नहीं आपने फिरना ना, आपने लाहौर में कोई अंदरूने लाहौर जाना होगा, कोई बैरूने लाहौर जाना होगा, कोई अनारकली जाना होगा, कोई उर्दू बाजार आप बताएं मैं उर्दू बाजार जाना चाहूँगा, मैंने फलां जगह नहीं जाना, तो वहाँ पर आपने स्पेसिफिकेशन अपनी ज़रूर मेंशन करनी है। अच्छा जी, नंबर 9 पर है रिसर्च अप्रोच या रिसर्च मेथडोलॉजी। हमारे यहाँ लोग रिसर्च अप्रोच कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो टीचर रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाते हैं उनमें से अक्सर लोगों को नहीं पता कि मनहज किसे कहते हैं। वो तरीक़ा तहकीक को मनहज तहकीक कह रहे होते हैं। तो अमूमन यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ तो मैं टीचर्स का कभी जाके मैं जायज़ा नहीं लेता, मैं सामने बैठता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, लेक्चर सुनकर मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे को मनहज का और तरीक़े का जो फ़र्क है वो पता है कि नहीं पता, या इसको मेथडोलॉजी और अप्रोच का पता है कि नहीं पता। आज तक मैंने किसी को कहा नहीं है, लेकिन ये मेरा अब तक का जो है ना वो एक्सपीरियंस है। पहली बात याद रखें कि मनहज और तरीक़े में फ़र्क क्या है, ये जहन में रखना है। इस कोर्स में जो बेसिकली मेरा मकसद है वो ये है कि ये वही बारीक चीज़ें जो अमूमन यूनिवर्सिटी में नहीं समझाई जाती, मैं चाहता हूँ कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। देखिए एक साइंसदान है, वो अल्लाह ताला की तलाश में निकलता है, तो मुझे बताएं वो जंगलों में तो नहीं जाएगा ना, वो सूफ़ी की तरह अल्लाह को तलाश नहीं करेगा, बल्कि उसका एक अपना तरीक़ाकार है। वो लैब में जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस पर बहुत अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात होंगे कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर वो एंड में सोचना शुरू कर देगा कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता, ये ज़रूर किसी ने किया हुआ है, तो वो खुदा ही है। तो एक साइंसदान का जो तरीका होगा खुदा को पाने का, वो साइंसी तरीका होगा। फिर एक मुअर्रिख है, वो सीरतुन नबी की किताब लिखता है। जब वो सीरतुन नबी की किताब लिखता है तो वो क्या करेगा, उसको जितनी तारीख़ी रिवायात मिलेंगी वो सारी लिख देगा। लेकिन एक जो मुहद्दिस होगा, जब वो सीरत पर किताब लिखेगा तो वो सारी रिवायात नहीं लिखेगा, वो सिर्फ उन्हीं रिवायात को लिखेगा जिनकी उसको सनद मिली है। काम दोनों सीरत पे कर रहे हैं। एक की किताब ज़्यादा मोटी है, एक की किताब कम मोटी है, कम ज़ख़ीम है। उसकी कम ज़ख़ीम इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ वही रिवायात उसमें जमा की हैं जिनकी उसको सनद मिली है, दूसरे ने सारी रिवायात जमा कर ली है। तो दोनों का जो नहज है, दोनों का जो रास्ता है वो डिफरेंट है, काम एक कर रहे हैं। तो मुअर्रिख का जो रास्ता होगा वो मुअर्रिखाना होगा, उसकी अप्रोच या उसका जो मनहज है वो मुअर्रिखाना होगा। मुहद्दिस का जो मनहज है वो मुहद्दिसाना होगा। ये मनहज है, इसको तरीका नहीं कहते। मनहज है वो रूल, वो रेगुलेशन, वो प्रिंसिपल जिस पर चलकर आप अपना काम करते हैं, आप उस रूल से कभी नहीं हटते, तो उस मिजाज को मनहज कहा जाता है। तरीका क्या होता है, देखें, मुहद्दिस का रूल ये था कि जब तक सनद नहीं मिलेगी वो रिवायत नहीं लिखेगा। तरीका ये है कि वो चमड़े के ऊपर लिख रहा है, वो कागज के ऊपर लिख रहा है, वो स्याही इस्तेमाल कर रहा है या वो कलम पेंसिल इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल मेथड।
میتھڈ سب کے سیم ہو سکتے ہیں، منہج سب کا سیم نہیں ہوتا. عبد الماجد دریابادی کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا منہج فلسفیانہ ہوگا، لیکن ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں گے تو اس کا منہج یہاں پر آپ کو ملے گا، یہ تفسیر بالمعصور کے منہج پر چل رہے ہیں. آپ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھیں گے تو منہج ان کا مورخانہ ہوگا، لیکن ڈاکٹر محمد علی سلابی کی جب آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو اس کا منہج محدثانہ ہوگا. منہج سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، البتہ طریقہ کار جو ہے وہ سب کا سیم ہو سکتا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آپ نے جب تحقیقی منہج لکھنا ہے سٹیج نمبر 9 پر، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا منہج کیا ہوگا. یہ کمپیریٹیو ہوگا، یہ کریٹیکل ہوگا، یہ ڈسکرپٹیو ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کلامی ہوگا، یہ ڈیڈکٹیو ہوگا، فلسفیانہ ہوگا. کس طرح کا منہج آپ فالو کریں گے؟ آپ ایک سے زیادہ منہج بھی اس میں لے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مقالے کا منہج بیانیہ بھی ہوگا، تجزیاتی بھی ہوگا، تقابلی بھی ہوگا، تنقیدی بھی ہوگا، وصفی بھی ہوگا، کلامی بھی ہوگا، استقرائی بھی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک منہج کو فالو کرتے ہوئے. مثلا ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے امشا کے بارے میں کہ یہ خلا کے کیسوں پر کام کریں گی، تو یہ تو سروے کریں گی، تو ان کا جو منہج ہوگا وہ سروے والا ہوگا. سروے کے ساتھ ان کا منہج ہوگا بیانیہ، کیونکہ اس میں یہ بیان کریں گی. پھر ان کا منہج تجزیاتی بھی ہوگا، تنقیدی بھی ہوگا، تحلیلی بھی ہوگا. تو 5-6 قسم کے منہج یہ لے کر بیان کریں گی. لیکن تھیسس کے اندر لکھنا نہیں ہوتا کہ اب میں فلاں منہج کو لکھوں گا، نہیں. وہ پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں اس نے کون سا منہج جو ہے فالو کیا ہے. لیکن منہج کا لکھنا یہ سٹیج نمبر 9 پر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اب آخری سٹیج پر ہم آتے ہیں. اپنے سائنوپسس میں سب سے آخر میں ہم چیپٹرائزیشن بناتے ہیں، پھر ابواب بندی. آپ کے جو ریسرچ کویسچنز ہوں گے وہی آگے جا کے آپ کے چیپٹر بن جائیں گے. آپ نے اگر 4 ریسرچ کویسچن بنائے تھے تو آپ کے 4 ہی چیپٹر بنیں گے آگے. آپ نے 3 ریسرچ کے کویسچن بنائے تھے تو آپ کے آگے 3 ہی چیپٹر بنیں گے. So your chapterization is dependent upon the number of questions you create for the research. یہاں اپنے ٹیچر سے پوچھئے گا کہ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ سوال اگر ہم نے بیانیہ اسلوب میں لکھ دیے تو سوالوں کی بنیاد پر جو ریسرچ کے چیپٹر بنتے ہیں وہ نہیں بن پائیں گے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کویسچن کس طرح کے کریٹ کیے تھے اور ان کویسچنز کی بنیاد پہ ہم نے ریسرچ کے لیے ٹاپکس کون کون سے ہم نے بنائے تھے. مثال کے طور پر ہم نے پہلا سوال یہ بنایا تھا کہ عیسائیوں کے جو عقائد ہیں یا عبادات ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کیا بتاتا ہے. تو لہٰذا میرا پہلا چیپٹر بھی یہی بنے گا کہ نصارہ کے عقائد اور عبادات کے بارے میں قرآنی موقف. جو ریسرچ کویسچن بنا تھا وہی میرا آگے جا کے چیپٹر بن گیا. اچھا، دوسرا میرا کویسچن تھا کہ مسلم مسیحی تعلقات کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہے. تو دوسرا میرا چیپٹر بھی یہی بنے گا، مسلم مسیحی تعلقات کے بارے میں قرآنی موقف. تیسرا میرا کویسچن بنا تھا کہ اختلافی اسلام اور عیسائیت کے اختلافی مسائل کے بارے میں اسلام قرآن کا موقف. تو یہاں میرا تیسرا چیپٹر بھی یہی بنے گا کہ مسلم مسیحی متنازعہ مسائل کے حل کے لیے قرآن کا طریقہ کار ہے. تو کیونکہ میرے ریسرچ کے کویسچن 3 تھے تو میں نے ریسرچ کے کویسچنز کو آنسر کرنے کے لیے بھی میں نے 3 ہی چیپٹر بنائے. اور کیونکہ میرا جو مرکز تھا وہ تفسیر تبیان القرآن تھی، اس لیے میں نے تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں ہی تینوں کویسچنز کو، تینوں چیپٹرز کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے. تو چیپٹرائزیشن مکمل کرنے کے بعد آخری چیز آتی ہے جس کو آپ فہرست کہتے ہیں. اب فہرست میں آپ بتاتے ہیں کہ میں کون کون سی جو کتابیں ہیں وہ میں یوز کروں گا تھیسس لکھنے کے دوران. اس وقت میرے ذہن میں فلاں فلاں کتاب ہے، آپ ان کتابوں کی لسٹ بنا دیں. تو یہ جو فہرست بنتی ہے یہ عموماً فرضی بنتی ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ فہرست جو ہے یہ سائنوپسس کے آخر میں لگانی چاہیے. تو جب آپ یہ فہرست اپنی لگا کے
اپنا خطہ مکمل کر دیتے ہیں تو آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ تھا سائنوپسس تیار کرنے کا طریقہ جس پر آج ہم نے بات کی ہے. جی سر بہت بہت شکریہ. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.